کوئی پہنچے یا نہ پہنچے شیر افضل خان جو ہیں جلسہ گاہ پہنچے گا، جلسہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس دن 8 ستمبر کو جو ہیں پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جہلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہوں۔ اور چیف الیکشن کمشنر سے وہاں پہ کہیں ملاقات ہوئی؟ یہاں پہ بھی چیف الیکشن کمشنر تھے اور شومی قسمت وہاں بھی آ گئے، تو لہٰذا میرے جانے سے اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے تو وہ علاج کرائیں اپنا۔ سر نبیل گبول جو ہے پہلے بھی میرا ایک نقصان کر چکا ہے، میرے ساتھ کرسی پر بیٹھا میرے آئی فون پہ بیٹھ گیا تھا۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو اس وقت دورہ تھا آذربائیجان کا، انتخابات کو آپ نے وزٹ کیا اور انتخابات دیکھے، پاکستان کے اندر بھی آپ نے انتخابات دیکھے، کیا فرق محسوس کیا؟ بس جی اثر ایک جیسا تھا، یہاں پہ بھی چیف الیکشن کمشنر تھے اور شومی قسمت وہاں بھی آ گئے ہمارے چیف الیکشن کمشنر، تو نتیجہ بھی ذرا تھوڑا سا حسب توقع ہی آیا ہے، وہاں پہ بھی وہی لوگ جیت گئے جو حکمران تھے۔ سر پاکستان کے اندر فارم 47 کی پیداوار حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، کیا آذربائیجان میں بھی فارم 47 کی کوئی بازگشت چلی یا ان لوگوں نے وہاں پہ بھی متعارف کرایا؟ دیکھو آذربائیجان کے حوالے سے کوئی بیان دینے سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی تعلقات پہ کوئی اثر پڑے، لیکن اس چیز پہ میں ضرور معترض ہوں کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو بلانے کا اور ان کے تجربے سے مستفید ہونے کی تک نہیں بنتی تھی۔ جو نتائج آئے ہیں بہرحال آذربائیجان کے لوگوں نے بڑی پیار محبت دی، وہاں بڑا اچھا ہمیں مہمان نوازی کی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز بیرون ملک دوروں پہ اس طرح کی سرکاری اس میں جا چکے ہیں، تو لہٰذا میرے جانے سے اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے تو وہ علاج کرائیں اپنا۔ سر اور چیف الیکشن کمشنر سے وہاں پہ کہیں ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ انتظامی کمیٹی کے اندر نہیں ہیں، آپ کو کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں؟ اور انتظامی کمیٹی جو یہاں جلسے کی تھی اسلام آباد کی، میں ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ، انتظامی کمیٹی آرگنائزنگ کمیٹی کا میں ممبر ہوں، روزانہ رات کو ہمارا اجلاس ہوتا ہے، کل بھی ہمارا اجلاس ہوا، اور میری خواہش تھی کہ میں اسلام آباد اور پنڈی میں جو ہے احتجاج کی قیادت کروں اور یہ ریلیز کو لیڈ کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچوں، لیکن پنڈی اسلام آباد کی قیادت نے بھی اس دفعہ بڑی اچھی اور نیک آئند اور خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اب عزم کا اظہار کیا کہ ہم یہ خود کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے بعد میں نے کہا پھر میں صدرن اضلاع کی جو ریلیز ہیں ان کو کی قیادت کروں گا۔ آخری سوال سر، نبیل گبول نے آپ کے بارے میں کچھ تضحیق آمیز لفظ کہا، اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ؟ نبیل گبول جو ہے پہلے بھی میرا ایک نقصان کر چکا ہے، میرے ساتھ کرسی پر بیٹھا میرے آئی فون پہ بیٹھ گیا تھا، جب اٹھا تو وہ آئی پیڈ بن چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ خود دیکھیں اس کو بنارسی ٹک کہتے ہیں لیاری میں، اور خود اس کا لیڈر جو ہیں وہ 28 گیر آئے، حضرت جو ہیں وہ خام میں بول پڑے۔ اب حضرت آج کل تو BTI والے مجھ سے خاموش ہو گئے، میری تو ویسی زبان جو ہے وہ مخالف کو ڈھونڈتی ہے، لہٰذا اب انشاءاللہ نبیل گبول صاحب جو ہیں اس کی طبیعت وقتاً فوقتاً صاف کرتا رہا۔ پارلیمان کے اندر آپ لوگ معزز اراکین جتنے بھی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، پاکستان 25 کروڑ عوام فالو کرتی ہے، اگر یہ اس طرح کی پارلیمنٹ کے اندر زبان بولی جائے گی، یہ پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں بول رہے ہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اگر ادھر بھی ضرورت پڑی تو بول لیں گے، آپ بے فکر رہیں، لیکن یہ ہے کہ نبیل گبول صاحب ابھی میں نے دیکھا وہ آ رہا تھا ایوان میں، تو یہ جب چلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ وہ خود بتا رہا تھا کہ وزن مشین پہ میں کھڑا ہو گیا تو وہ جناب علی اس پہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا ٹو بی کنٹینیوڈ اسکرین پہ، مزید آگے چلیں، یعنی جاری تھا، یعنی وہ بتا رہا تھا کہ اس کا وہ اپنا ویٹ ریچرڈ اسکیل پہ کراتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، لاسٹ ٹائم جب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ اب جلسے کے انتظامات اور بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ نہ کرنے سے اس طرح عوام نکلے گی، اور اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی؟ الدو کہ خان صاحب نے کہا تھا نہیں، یہ ذمہ داری خان صاحب نے کہا تھا، لیکن چونکہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے نا، جو جہاں خوش ہوگا، میں خود یہاں پہ کرنا چاہتا تھا، پہلے بھی میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں یہ
ریلیز کی کامیابی سے اب NOC نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ صدر اضلاع کو بھی لانا ہے اور یہاں جو قیادت ہے ان کی خواہش تھی کہ بلکہ وہ عزم ہے ان کا کہ ہم یہ انشاءاللہ ٹیک اوور کریں گے جلسہ گاہ کو بخیر و خوبی، اگر انہوں نے کوئی روڑے اٹکائے یا ناکے لگائے، لہذا ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے، امید ہے ان سے کہ وہ اپنی کارکردگی ضرور دکھائیں۔ اور اب کی بار اگر روکا جاتا ہے، ایٹ دی اینڈ NOC منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو کیا لاہ عمل ہوگا اس پر آپ لوگوں کا؟ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، شیر افضل خان جو ہیں جلسہ گاہ پہنچے گا، جلسہ ضرور ہوگا، اور نہ جدھر ہوں گے ادھر ہی جلسہ ہوگا۔ لیکن مروت صاحب یہی دعوے لاسٹ ٹائم بھی تمام تر PTI رہنماؤں نے کیے تھے۔ لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم میں بڑا فرق ہے، کوئی اب شک نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے۔ کسی کے منہ سے بات آ جائے نا، پوری قیادت مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے، پھر بھی ہم منسوخ اور نہیں اگر کریں۔ کنٹینرز کی بھرمار ہو جاتی ہے، کھدائی کر دی جاتی ہے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کھدائیاں تو ہر جگہ پہ ہم نے بکتی ہیں، کنٹینر بھی بکتے ہیں، انشاءاللہ یہ کنٹینر وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، لیکن عوام پہنچے گی۔ کیا KPK مشینری کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کا توڑ ضرور نکالیں گے۔ مروت صاحب جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے کارکنان زیادہ ناراض بھی ہے کہ ابھی اگر 8 ستمبر کو پھر منسوخ ہوتا ہے جلسہ تو کیا لائی عمل ہوگا؟ بیرسٹر بہت سے لوگ ناراض ہیں، باقی جو مہینے سے منسوخی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، نہیں منسوخ ہوگا انشاءاللہ، ہر حالت میں ہوگا۔ میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت، اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، جلسہ ہم پھر بھی کریں گے۔ مروت صاحب، رؤف حسن کا بیان ریسنٹلی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوئی تھی عمران خان نے، پھر اس کے بعد اعلان کیا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 8 ستمبر کو آپ کو الاؤ کیا جائے گا جلسے کے حوالے سے۔ اس طرح کی ہے، مجھے علم نہیں ہے، رؤف حسن صاحب کو علم ہوگا، لیکن لازماً جو ہے اخلاقی طور پر بھی اگر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کی تھی، عدالت کا حکم ہے، عوام کی خواہش ہے، آرٹیکل 16 ہے، کیوں جلسہ نہ ہو؟ تاکہ PTI کی اتحاد نظر نہ آئے، عوام کا اکٹھ اور مجمع نظر نہ آئے، پاکستانی نظر نہ آئے کہ پاکستان میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف جو ہیں وہ سفارہ ہے۔ اچھا، پچھلا جو گراؤنڈ تھا وہ خاصا چھوٹا تھا، آپ لوگوں کو بھی کافی ریزرویشنز تھی کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے، اب کی بار اس سے ٹرپل جو جگہ ہے وہ آپ کو دی گئی ہے، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فل نہیں کر پائیں گے؟ حکومت نے بڑی جگہ دے دی ہے تاکہ جگہ خالی رہے۔ انشاءاللہ اس دن 8 ستمبر کو جو ہیں پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جہلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہوں۔ مروت صاحب، لاسٹ یہ کمنٹ کیجئے گا، آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو 1 ہفتے ریسٹ کرنے کا کہا۔ وہ پھسل گئے تھے، سیلابی علاقے کا دورہ کر رہے تھے، تو اس صورتحال میں اگر وہ جلسے میں نہیں آتی تو آپ کیا عادت کریں گے؟ کیونکہ 1 ہفتہ تقریباً 11 تاریخ تک بنتا ہے اور 8 کو جلسہ ہے۔ علی امین خان صحت مند آدمی ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا، اور جلسے کے لیے تو وہ تو 304 ٹمپریچر میں بھی آ جائے گا۔ پاؤں کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے چل نہیں سکتے۔ نہیں تو وہ پیدل تو نہیں آئے گا، گاڑی میں بیٹھ کے آئے گا۔